ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی کی طرف آپ نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ اشارہ بھی کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ان کی اقتداء کرنا، اور اشارہ کس کی طرف کیا؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ 9 ہجری کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حج کا امیر بنا کر بھیجا، تو اس موقع پر سورہ توبہ کی کچھ آیات نازل ہوئی، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے روانہ کیا، علی جاؤ۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر ملے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا، امیر ام مامور، امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مامور، امیر بن کے نہیں، مامور بن کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتلا رہے ہیں کہ ابو بکر اور علی جہاں پر جمع ہوں گے امیر ابو بکر ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے دروازے جو مسجد میں ہیں وہ بند کر دینا، سب کے دروازے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ وہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور آپ جب بیمار ہوئے تو آپ نے مصلی جو حوالے کیا، دیکھیں ایک انسان کے گھر کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کی تیمارداری کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ کے پاس نہ ہوں، بلکہ ایک موقع پر تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے۔ تو آپ کے گھر کے اندر آپ کی تیمارداری کے اندر مصروف تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب آپ کی ہمت نہیں ہوئی مصلی پر جا کر نماز پڑھانے کی، تو آپ نے جو حکم دیا نماز پڑھانے کا وہ یہ کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ مصلی آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے امت کو یہ بتلا دیا کہ میرے بعد روحانی خلیفہ بھی اور سیاسی خلیفہ بھی، فرمایا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ وہ کچھ قلم دوات لے کر آ جاؤ کہ میں کچھ لکھ کر دے دوں تاکہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا وہ تمنا نہ کر بیٹھے۔ محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھ کر دینا چاہ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلافت کا جو حقدار ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بحیرہ وہ راہب کا واقعہ ہے نا، کہ جب آپ نے شام میں جا کر اپنا خواب سنایا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی کہ مکہ سے۔ کہا کون سے خاندان سے؟ کہا قریش سے۔ کہا کام کیا کرتے ہیں؟ کہا تجارت۔ اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی آئیں گے آپ ان کے وزیر بھی ہوں گے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعبیر بتلائی۔ تو خلافت کا جو حقدار تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔